ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کی حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کا دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا۔ اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی اور دوزخ کی آگ ایک بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جنت کا خزانہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ یا اللہ جل جلالہ، کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ میں تیرے گھر آ کر طواف کروں، نماز پڑھوں، حجر اسود کو بوسہ دوں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کروں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہر بہن بیٹی اور لڑکی کی عزت کی حفاظت کرنا، انہیں گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک۔ آمین۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ اے اللہ کریم ہر غمزدہ کے غم کو دور فرما دے، ہر بے چین دل کو سکون عطا فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر بیمار جسم کو صحت عطا فرما دے، ہر مجبور کی داد رسی فرما دے۔ بے شک آپ کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین الہی آمین۔ یا رحمانوں کی فضیلت، ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم اعظم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ کان کے درد کا روحانی علاج۔ یا سمیعو 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجیے، انشاءاللہ عزوجل کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ یا لطیفوں کی فضیلت۔ یا لطیفوں کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فقر فاقہ دور ہوتا ہے، اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے۔ یا رقیبوں کی فضیلت۔ اس اسم کا ذکر کرنے سے مال و عیال محفوظ رہتے ہیں، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بکثرت اس کو ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالی واپس مل جاتی ہے۔ اگر استقاط حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ عورت پر 7 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا مفید ہے۔ کینسر کا علاج۔ یا رقیبو، روزانہ باوضو 300 بار پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے، اول آخر درود 11 بار۔ اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجیے، اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجیے،
اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجیے اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ اور حاجات پوری ہونے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حاجی ہو، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت 21 مرتبہ اللہ کے یہ 4 نام پڑھ کر دعا مانگنے کا اہتمام کیجیے، تمام گناہوں سے حفاظت ہوگی اور حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ نصیب کا بدلنا، تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ ٹینشن سے کیسے بچیں؟ جو کوئی نماز عصر کے بعد یا بدیوں کو 49 بار پڑھے گا انشاءاللہ غم، پریشانی، ٹینشن میں مبتلا نہ ہوگا۔ منہ مانگے ملے یا سمیعوں کی فضیلت 100 بار روزانہ پڑھیں، اسی دوران گفتگو نہ کریں اور پڑھ کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ ایک شخص کہنے لگا بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو رات کی ابتدائی تاریکی غائب ہو جانے تک اپنے مویشی اور اپنے بچے نہ چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیطان چھوڑے جاتے ہیں۔ کسی کام کے بارے میں دل میں بدشگنی آنے لگے تو یہ دعا پڑھیں، اے اللہ کوئی خیر بھلائی نہیں آتی مگر تیری طرف سے کوئی برائی نہیں پہنچتی، مگر تیری طرف سے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ صحت و پاک دامنی کی دعا، اے اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ برے اخلاق سے حفاظت کی دعا، اللہ میں عداوت و مخالفت، منافقت اور اخلاق بد سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ مدد کے لیے دعا، اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ غم دور کرنے کی دعا، اے اللہ ہمیں اتنی خوشیاں عطا کر کہ ہم اپنے سارے آنسوؤں اور غموں کو بھول جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اے اللہ سب سے اول، اے سب سے آخر، اے قوت و طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اے اللہ ہم کو اندھیرے میں نہ رکھ، اے اللہ لا علمی میں ہماری پکڑ نہ کر، اے اللہ ہمیں غافلوں میں شامل نہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اے زندہ، اے قائم، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس
اس کا محتاج ہوں۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ Surely my Lord is nearer, responsive to the prayers۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ And whoever places his trust in Allah, He is sufficient for him۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ Don't covet something in which Allah has made some of you superior to others۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ Perhaps our Lord will substitute for us one better than it۔ Indeed we are toward our Lord desirous۔ اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ And keep reminding because reminding benefits the believers۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ And whomsoever Allah gives guidance, for him there is no one to misguide۔ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ In fact, Allah is the all-sustainer, possessor of power, the strong۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ And whoever places his trust in Allah, He is sufficient for him۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان مخفی باتوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھی ہیں۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ Surely for those who have awe of their Lord without seeing Him, there is forgiveness and a big reward۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ Why do you not seek forgiveness from Allah so that you are treated with mercy؟ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ آمین۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق
کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ آدھا چاہتی ہے۔